فطرانہ شریعت مطہرہ نے کیوں لازم کیا ہے؟ فطرانے کے اندر حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ فطرانہ کب دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، اور فطرانے کے اندر کیا کیا انعام اور کیا کیا اللہ پاک نے اجر رکھا ہے، اس اجر کے بارے میں آج کا یہ ہمارا خطبہ ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ فطرانہ یا عربی میں جسے فطر کہا جاتا ہے یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، یہ جس طرح میں اور آپ روزانہ روزہ افطار کرتے ہیں، اسی افطار سے لفظ بنا ہے۔ ہم روزانہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اپنے روزے کو افطار کر لیتے ہیں، اپنا روزہ کھول لیتے ہیں۔ اسی طرح جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو شریعت مطہرہ ان روزوں کی تکمیل کے بعد مجھے اور آپ کو حکم دیتی ہے کہ یکم شوال کو میں اور آپ عید الفطر پڑھیں اور عید الفطر منائیں، اور اس عید الفطر سے قبل ہم اپنے غریب بہن بھائی، غریب رشتہ دار، غریب ہمسایوں کی خبر گیری کریں اور ان کی کچھ نہ کچھ مدد اور معاونت کریں، تو اسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ فطر کا معنی روزہ کھولنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اس صدقے کا، اس خیرات کا نام ہے جو رمضان کے ختم ہونے پر روزے کھل جانے کی خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور سبب اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزے داروں سے دوران روزہ کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس غلطی اور کوتاہی کا کفارہ کہہ لیں، غلطی اور کوتاہی کی کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس شریعت مطہرہ نے جو ایک ضابطہ دیا ہے وہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ عطا کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا فطرانہ جو ہے وہ لازم فرمایا، زکوٰۃ الفطر فطرانے کا صدقہ لازم فرمایا۔ طہرۃ للصائم، یہ طہارت اور پاکی کا وسیلہ ہے، طہارت اور پاکی کا سبب ہے، للصائم روزہ دار کے لیے، من اللغو والرفث، کہ بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد لغو اس سے سرزد ہو گیا، کوئی فضول بے معنی اور بے جا بات، بے جا عمل وہ سرزد کرتا رہا۔ روزہ دار کے لیے یہ بات اس کو زیب تو نہیں دیتی کہ روزہ بھی رکھا ہو اور فضول باتیں کرتا رہے، فضول بحث کرتا رہے، تکرار کرتا رہے، اپنے آپ کو لا یعنی اور فضول اور لغو امور کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے، یہ روزے کا تقدس نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ انسان ہیں، خطا کار ہیں، کبھی کسی کے سوال کے جواب میں، کبھی کسی کے عمل کے رد عمل کے طور پر، کبھی کسی کے ساتھ ویسے ناگواری کے طور پر میں اور آپ غلط بول دیتے ہیں، غلط سوچ لیتے ہیں۔ تو اس غلط بولنے کو، غلط سوچنے کو اور اپنے آپ کو غلط جگہ پر مصروف رکھنے کے لیے جو مجھ سے آپ سے غلطی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فطرانے کے ذریعے سے اپنے اس خلا کو پورا کر لو۔ روزہ تو تھا تابعداری کا نام، روزہ تو تھا اللہ کی اطاعت کا نام، لیکن روزے کے دوران اگر ہم نے لا یعنی لغو اور فضول کام کیے تو ہم نے روزے کے تقدس کو پامال کر دیا، روزے کے تقدس کو گرا دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب اس روزے کے تقدس کو پورا کرنے کے لیے تم فطرانہ ادا کرو، تمہارے روزے کی جو کمی ہے وہ اللہ پاک اپنی شان کریمی سے پوری فرما دے گا۔ دوسرا فرما والرفث، اب دو طرح کے امور ہو سکتے ہیں، ایک ہم لا یعنی بے مقصد اور جن کا دنیا آخرت سے کوئی غرض نہیں ہوتی ایسی باتیں، ایسی بحثیں چھیڑ کے بیٹھ جائیں، اور دوسرا یہ ہے
کہ ہم کوئی بے حیائی والی یا گندی باتیں یا گندے امور سرزد کرنے لگ پڑیں تو اس سے بھی روزے کا تقدس جو ہے وہ کم تر ہوتا ہے، ڈکریز ہوتا ہے، وہ گھٹتا ہے۔ اس کی آج کل کے دور کے اندر ایک بہت بڑی مثال ہو سکتی ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آزمائش ہے، وہ موبائل میسج پڑھنے کے لیے یا ضرورت کے طور پر کوئی معاملات کو چیک کرنے کے لیے کھولتا ہے تو اس میں جب بے حیائی بھی ساتھ میں چل رہی ہے تو اس بے حیائی کے اندر بندہ مصروف ہو جائے، کوئی گانا ہے، کوئی اور اللہ کی ناراضگی والی بات ہے، کوئی پوسٹ ہے، اس کے اندر مصروف ہو جائے تو یہ بھی روزے کا تقدس پامال ہو گیا۔ تو وہ روزہ دار جو اپنے آپ کو لغویات سے نہ بچا سکا، وہ روزہ دار جو اپنے آپ کو فحش کاموں سے نہ روک سکا، فحش بینی سے نہ روک سکا، تو حضور فرماتے ہیں کہ طہرۃ للصائم، یہ فطرانہ اس کے لیے پاکی کا وسیلہ ہے۔ اس کی روزی کی جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ اس کے فطرانے ادا کرنے سے مکمل ہو جائیں گی۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اب روزے دار کے لیے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے روزے کے تقدس کے اندر جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ خلا پورا ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اس معاشرے کے جو مسکین لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، جو عید کی خوشیوں میں صحیح طور پر شریک نہیں ہو سکتے، جب میں اور آپ ان کو فطرانہ دیں گے تو وہ کوئی اچھا کھانا پکا لیں گے، کوئی کپڑوں کا جوڑا بنا لیں گے، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو عیدی دے لیں گے، تو یہ ایک احساس کمتری سے ہم ان کو نکالیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک مساوات اور اللہ کا ایک حد اوسط اور اعتدال اور توازن والا اصول بنا کہ جس میں غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گیا۔ من اداہا قبل الصلاۃ، حضور فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس فطرانے کو نماز سے پہلے ادا کر دے، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ اس کی طرف سے مقبول صدقہ ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ وقت سے پہلے اپنے فطرانے کو حقدار تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جو کوئی اس فطرانے کے بعد عطا کرتا ہے، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ اس کے لیے خیراتوں میں سے ایک خیرات ہے، صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ جس طرح مجھ سے آپ سے نماز چھوٹ گئی تو اب میں اور آپ بعد میں نماز پڑھیں گے تو قضا نماز ہوگی، اسی طرح سنت صدقہ فطر یہ ہے، اصل فطرانے کا حکم اور مسئلہ یہ ہے کہ عید نماز سے پہلے اس کو ادا کر لیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تو نماز کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کہ جو صدقہ فطر ہے، عربی میں فطرانے کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہر مسلمان، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہر ایک مرد عورت پر شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے۔ اب جس طرح نماز روزہ جو ہے یہ ایک مخصوص عمر کے بعد شریعت لازم کرتی ہے، یعنی کہ نماز 7 سال کے بعد بچوں کو پڑھائی جانی چاہیے، روزہ جو ہے 12 سال کی عمر سے بچوں کو شروع کروانا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو صدقہ فطر ہے یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، نومولود 1 دن کا ہے، یا کوئی بوڑھا بابا ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا، گھر کے سارے افراد کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا شریعت کا حکم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، کان الناس یخرجون صدقۃ الفطر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاع من شعیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر نور کے اندر لوگ جو ہیں اپنا فطرانہ جو ہے 1 صاع جو کا ادا کیا کرتے تھے۔ صاع عربی پیمانہ ہے، او تمرن، یا 1 صاع جو ہے کھجور بھی ادا کر سکتے ہیں، او سلطن او زبیبن، یا ایسے جو جن کا چھلکا اترا ہوا ہو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، یا کشمش وہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔
ہمارے ہاں تو ہم گندم سے فطرانہ ادا کرتے ہیں، اب عرب کے اندر یہ گندم کاشت نہیں کی جاتی، وہاں ماحول سازگار نہیں ہے گندم کے لیے، تو وہاں پر مسئلہ تو اسی نوعیت سے ہوگا جو آب و ہوا، جو فضا، جو ماحول ہے۔ تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو، کھجور اور کشمش کے حساب سے ایک ایک سا فطرانہ مقرر فرمایا کہ ہر صاحب ثروت جو عید الفطر کے روز غنی ہے، امیر ہے، وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب ہمسایوں کو، اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک سا جو ہے وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، فطرانہ ادا کرے۔ پھر فرمایا قال عبداللہ، حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں فلما کان عمر رضی اللہ عنہ، پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، اور گندم بھی پیدا ہونے لگ پڑی، اسلامی فتوحات ہو گئیں، دور دور تک اسلام کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا، اسلامی ریاستیں پھیل گئیں، تو جعل عمر نصف سائن حنطۃ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی سا جو ہے وہ گندم کا مقرر فرما دیا، مکان سائی من تلک الاشیاء، ان تمام چیزوں کے بدلے میں آدھی سا گندم کو مقرر فرما دیا۔ اب دور موجود میں کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی گندم سستی ہے اور جو، کشمش اور کھجور جو ہے وہ مہنگی ہے، تو اس حوالے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا میزان جو ہے وہ کس طرح موضوع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر ایک شے یا ایک فصل جو ایک جگہ پر پیدا ہوتی تھی، اس کو دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے ڈھیر ساری مشقت کرنا پڑتی تھی، کیونکہ اس طرح کی تیز ٹرانسپورٹیشن تو تھی نہیں، اونٹوں پر یا گھوڑوں پر یا لوگ بڑی مشکل سے کوئی بحری سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بزکوٰۃ الفطر، کہ ہم صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کریں قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ ہم جب نماز کے لیے گھر سے نکلے نا تو اس نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہمارا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جانا چاہیے۔ قال فکان ابن عمر یؤدیھا قبل ذلک بالیوم والیومین، راوی بیان فرما رہے ہیں کہ حضور نے تو فرمایا کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اپنا صدقہ فطر جو ہے ادا کر لیتے تھے۔ اب اس کے اندر جلدی ادا کرنے کے اندر بھی شریعت کی جو تقاضا ہے، جو شریعت نے مصلحت رکھی ہے، اس کی بخوبی تکمیل ہے۔ فطرانہ تو اس لیے دے رہے ہیں نا کہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، فطرانہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، تو اگر چوتھے روزے، 5ویں روزے، 10ویں، 12ویں، 20ویں روزے کو بھی میں اور آپ ادا کر دیں گے تو وہ ادا ہی ہوگا۔ یعنی کہ آخری سٹیج یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور اس سے پہلے ماہ رمضان میں جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہوگا، اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے اجر ملے گا۔ اب جتنا میں اور آپ خرچ کریں گے اور جس مستحق کو جتنا دیں گے، اللہ پاک کی طرف سے اتنا ہی مجھے اور آپ کو اجر ملے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کس کو فطرانہ دینا چاہیے، فطرانہ کون حاصل کر سکتا ہے، فطرانے کا حقدار کون ہے؟ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس بندے کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، جس بندے کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس بندے کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی ہر وہ فرد جو زکوٰۃ حاصل کر سکتا ہے وہ فطرانہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنی جمع پونجی نہیں ہے جو زکوٰۃ کو پہنچے۔ مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کی ہے اور دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ اور اب یہ شریعت مطہرہ نے جو اصول دیا ہے نا، اس میں
مد نظر یہ رہنا چاہیے کہ اگر کوئی میرا رشتہ دار، آپ کا رشتہ دار غریب ہے تو پہلے وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، وہاں پر اللہ پاک دوہرا ڈبل اجر دے گا۔ کیوں؟ ایک تو ہم نے جو فریضہ ادا کرنا ہے وہ ہوگا، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہوگا کہ ہم نے رشتہ داری کو قریب کیا ہے۔ آج کل دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کی آپس میں قدریں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، رشتہ داریوں کے اندر بغض آتا جا رہا ہے۔ اور اب یہ جو معمولات ہیں نا، ان میں یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ فطرانے کے پیسے ہیں۔ فطرانے کے پیسے ہم عیدی کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، یعنی کوئی غریب ہے، خوددار ہے، وہ کہتے ہیں میں نے فطرانہ نہیں لینا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا ہاتھ تنگ ہے، غریب ہے، اس پہ قرض ہے، آپ اس کو کہیں کہ یار یہ میری طرف سے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ ہے، آپ کو چیز خرید لینا، تو یہ نیت بھی درست ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دینے کے اندر بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، ہماری نیت زکوٰۃ کی ہو پھر بھی وہ ادا ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری نیت ہمارے من میں ہو، ہم اس کو لفظوں میں کوئی اور ظاہری طور پر عزت والا یا بھرم والا پہلو، بھرم والا روپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک دوسرے کی بھرم ہے، ایک اعزاز ہے، ایک احترام ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک بھائی اچھا کماتا ہے، روزگار والا ہے، اور دوسرے اس کے ایسے رشتہ دار ہیں جو غریب نادار ہیں، وہ ان کو عیدی کہہ کر دے لے تو کسی کو یہ آڑ نہیں ہوگی، اور گھر میں کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ لو جی یہ تو صدقہ کھانے بیٹھے ہیں جناب، فطرانہ کھا رہے ہیں۔ ایسا کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے، اس میں جس طرح پہلے عرض کر دیا کہ اپنی رشتہ داریوں کو دیکھیں، نمبر 2 پر اپنی ہمسائیوں کو دیکھیں، اپنے علاقے کو دیکھیں۔ اب تو نظام ایسا بن گیا ہے، جدید دور آ گیا ہے، کہتے ہیں کہ میسج کریں اور صدقہ فطر ادا، میسج کریں تو زکوٰۃ ادا۔ تو بھائی اگر ہم اپنے علاقے کو بوسٹ اپ، ان کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو ہم کراچی کے غریبوں پہ ترس کیوں کھائیں؟ ہم لاہور والے غریبوں ناداروں پہ ترس کیوں کھائیں؟ جب ہمارا ہمسایہ بھوک سے بلک رہا ہے تو ہمیں اس کی بھوک کا بندوبست کرنا چاہیے نا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پکا مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوک سے بلک رہا ہو۔ تو یہ احساس ہے ہمارے من کے اندر اجاگر ہونا چاہیے، ہمیں ہمسائیگی کا بھی خیال کرنا چاہیے، رشتہ داریوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات اور آخری مسئلہ یہ بھی سنیں کہ یہ جو آج کل دینی مدارس ہیں، ان کا بھی امت پر احسان ہے۔ دیکھیں کسی بھی سرکاری ادارے میں اب حفظ تو نہیں ہو رہا، کہیں ہو رہا ہو تو بتائیں۔ اب ہر مسجد میں حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، وہ حافظ ہمیں کون دے رہا ہے؟ وہ ہمیں مدرسے والے دے رہے ہیں، مدارس دے رہے ہیں۔ اور مدارس کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ وہ اسی خیرات سے چل رہا ہے، زکوٰۃ سے چل رہا ہے، عشر سے چل رہا ہے، فطرانے سے چل رہا ہے۔ تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میں اور آپ کسی غریب نادار رشتہ دار کو فطرانہ دیتے ہیں، اسی طرح کچھ حصہ اپنے فطرانے کا، اپنی زکوٰۃ کا، اپنے عشر کا ان دینی مدارس کی خدمت میں بھی خرچ کریں۔ دینی مدارس کی خدمت میں جب خرچ کریں گے تو جو دین کی اشاعت ہوگی، جو وہاں سے لوگ پڑھیں گے، جس قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو تنخواہ دی جائے گی، اس میں بھی میرا اور آپ کا اجر شامل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ تو مولویوں کے کھانے کے بہانے ہیں، یہ مولویوں کے کاروبار ہیں، یہ حسد ہے، بغض ہے، بے دینی ہے، اور کیا پتا اس حسد والے جملے کی وجہ سے میرا اور آپ کا قبر حشر میں مواخذہ ہو جائے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی دیکھیں نا کہ اگر کسی نے مدرسہ بنایا ہے تو آپ بنا لیں، آپ اس سے اچھا بنا لیں، یہ تو ہے کارکردگی۔ آپ نہ مسجد والے ہیں، نہ مدرسے والے ہیں، نہ اذان کہہ سکتے ہیں، نہ تکبیر کہہ سکتے ہیں، اور جو ساری زندگی یہی کام کر رہے ہیں ان پہ طعنہ کریں، ان کو حسد کا شکار کریں، ان پہ آوازیں کسیں، یہ بے دینی ہے، دین سے دوری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہیں سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔